بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: وہی تو ہے جو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جب وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو، حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کو نہایت احسن طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے، اور نیند موت کی ایک کیفیت ہے۔ انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور خواب کی کیفیت میں وہ جو کچھ بھی دیکھتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا وہ سب باتیں سچ ہوتی ہیں جسے انسان نیند کی حالت میں دیکھتا ہے اور جسے عرف عام میں خواب کہا جاتا ہے؟ اور نیند کی حالت میں انسانوں کی ارواح کہاں چلی جاتی ہیں؟ کیا اچھے اور برے تمام لوگوں کی روحیں ایک ہی جگہ پر جمع ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس منفرد ویڈیو میں آپ جانیں گے، تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و اکرام ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور نہایت احسن طریقے سے تخلیق فرمایا، اور تخلیق انسانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نہایت ہی حسین و جمیل اور عجیب و غریب جلوے اور نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنانے کے بعد ہمارے اندر روح پھونک کر ہمیں مکمل فرمایا، اور جب تک ہمارے بدن میں روح موجود ہے تب تک انسان زندہ ہے، اور جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسانی زندگی کی معین کردہ مدت ختم ہو جاتی ہے۔ مگر ایک موت ایسی بھی ہے جو ہم پر روزانہ مسلط ہوتی ہے، یعنی ہم سونے کی حالت میں موت کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ روح امر ربی ہے، جب بدن سے روح نکل جاتی ہے تو بدن بالکل بے جان اور بیکار ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسان دو طرح کے ہیں، نیک اور بد، اسی طرح روح بھی دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال و کردار والے انسان کی روح بھی نیک ہوتی ہے، جبکہ فاسق، فاجر اور بد کردار اور نافرمان کی روح بھی بد ہوتی ہے۔ نیند کی حالت میں انسان جو خواب دیکھتا ہے دراصل ان کی حقیقت کا انسان کے عمل و کردار سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ نیک انسان کی سوچ اور اعمال چونکہ اچھے اور پاکیزہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کو خواب بھی اچھے اور پاکیزہ آتے ہیں، اور وہ خواب میں نیک لوگوں کی زیارت کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صرف انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو قرب الہی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں اور دل عشق نبی سے منور ہو۔ اسی طرح صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کی خواب میں زیارت نصیب ہونا بھی نیک اعمال کی بدولت ممکن ہے، اور جو بدکار روح ہوتی ہے اس کو خواب بھی برے آتے ہیں۔ ایسی روح پر شیطان مکمل طور پر قابض ہوتا ہے، اور ان کو آنے والے خواب بھی شیطانی ہی ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ انسان جب سوتا ہے اور نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، مگر اس کا تعلق جسم سے قائم رہتا ہے، جسم سے روح کا تعلق نہیں ٹوٹتا۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے، اور جب روح اللہ کا تقرب حاصل کر لیتی ہے تو جہاں چاہے اپنے بدن کو اڑا کر لے جانے کی طاقت بھی رکھتی ہے، مگر یہ مقام انسان کو نیک اعمال اور قرب الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ میں روح کے بارے میں بیان فرمایا۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟
کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں روح 3 حصوں میں منقسم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے بدن میں ہی رہتا ہے اور دوسرا حصہ عالم برزخ میں سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو روح ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے انسان و جنات کے درمیان ایک رستہ بنایا ہے۔ جب نیک ارواح اس مقام پر پہنچتی ہیں تو ان کو خواب آنے لگتے ہیں، اور اس نیک روح کو خواب میں وہ تمام مناظر نظر آتے ہیں جو آئندہ دنیا میں پیش آنے والے احوال ہوتے ہیں، مگر یہ صرف نیک انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ بدعمال شخص کی روح اس کے بدن میں ہی قید ہوتی ہے اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا، بلکہ شیطانی اور جھوٹے خواب نظر آتے ہیں۔ نیک انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے علم میں سے علم عطا فرماتا ہے اور اپنا خاص تقرب نصیب فرماتا ہے، اور اس کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے ذریعے وہ نیک اور برگزیدہ شخص جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ اس لیے ذکر الہی کو روح کی غذا کہا گیا ہے، یعنی انسان جتنا ذکر الہی میں مشغول ہوگا اتنی روح طاقتور ہوگی، اور جب تقرب الہی حاصل کر لے گا تو پھر وہ کرامات کر سکتا ہے جس کے مشاہدے صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے برعکس فاسق، فاجر اور بدکار انسان کی روح گناہوں کی کثرت کے سبب کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور شیطان کا تسلط اس پر مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا اور تقرب والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی منفرد ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔